الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر تم مسلمان ہو۔ سود کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، سود کھانا حرام ہے، تو اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ جب تک سود حرام نہیں ہوا تھا وہ اب تک لوگ کرتے رہے تھے۔ جب سود حرام ہو گیا تو اب یہ حکم آ گیا کہ چھوڑ دو۔ اب تک حکم سے پہلے جو سود لے لیے وہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا، توبہ کر لو کہ آئندہ ابھی بھی تمہارا پیسہ سود کے کاغذات کے ساتھ اگر کسی پہ باقی ہے تو اب تو اپنا مور لے لو، سود چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو مسلمان ہوگا وہ سود نہیں کھائے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا، یعنی اللہ نے کہا کہ اب تم پر سود حرام ہے، اب سود کھانا چھوڑ دو۔ اگر ابھی بھی کسی پر تمہارا قرض سودی والا باقی ہے تو وہ بھی اسے معاف کر دو اگر تم مسلمان ہو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو یقین جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری لڑائی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چھیڑ رہے ہو، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ اللہ نے فرمایا اور اگر تم یہ کر چکے ہو پہلے تو اللہ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے کو معاف کر دے گا۔ سود لے کر کے جب تم کسی سے سود لے رہے ہو تو اس کا نقصان ہو رہا ہے نا، تو سود لے کر کے نہ اس کا نقصان کرو نہ تو اپنا نقصان کرو۔ اپنا نقصان کیسے ہوگا کہ گنہگار ہوگا، کیا؟ اور گنہگار ہوگا تو پھر تمہارے لیے سزا ہے، زیادہ سزا ہے۔ آگے دیکھیے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر تم جان سکو۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم کسی کو قرض دیے ہو تو تم اسے، اگر وہ پریشان ہے، قرض کون لیتا ہے؟ جو پریشان ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے وہی نا قرض لیتا ہے۔ امیر جس کے پاس پیسے وہ قرض کیوں لے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اگر اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اسے وب تک مہلت دو جب تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اور یہ تو اچھا کام ہے، لیکن اس سے بھی اچھا کیا ہے؟ اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ تم اس کا قرضہ معاف کر دو۔ یہ تو اچھا کام ہے کہ اسے تنگی آسانی آنے تک تم اس کو سہولت دو کہ چلو بھائی 1 مہینے میں نہیں ہو رہا تو 2 مہینے میں دے لینا، 2 مہینے میں نہیں ہو رہا تو 5 مہینے میں دے لینا۔ یہ تو اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا نیکی کا کام کیا ہے کہ تم اس کا قرضہ ہی معاف کر دو۔ کیوں؟ جس کے پاس قرض ہوتا ہے وہ راتوں کو صحیح سے سو نہیں پاتا ہے، پاتا ہے، لیکن جس دن تو کہے گا کہ چلو یار میں نے تیرا قرضہ معاف کر دیا، اس دن سے وہ سکون میں آ جائے گا اور وہ پریشانی سے اب سکون سے سونا شروع کر دے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کی طرف پھرو گے، یعنی جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن تجھے اللہ کے سامنے پھرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے عبادت کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی عبادت خراب کر دی جائے گی، نہیں، اس نے عبادت کی ہے تو اس کا پورا پھل دیا جائے گا اسے، اور وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو دنیا سے جو کچھ یہاں کو وہ ہے نا کہ گھس گھاس دے کر کے اوپر نیچے دائیں بائیں
ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں. جو کوئی بھی نیکی کر کے جائے گا، جو اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق دے دے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. ان پر ظلم نہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت کر کے گیا ہے اور اس کی عبادت کا پھل اس کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا تھا دنیا میں کہ میں اگر تم نیکی کرو تو میں تجھے یہ دوں گا، تمہیں یہ دوں گا، تمہیں یہ دوں گا. لیکن جب وہ قیامت میں گیا نیکی کر کے تو اس کی نیکی برباد ہو گئی. ایسا نہیں ہو ایسا. ہاں البتہ یہ تو ضرور ہوگا کہ کوئی گنہگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو معاف کر دے گا، اور رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اور ان کے رونے سے اور ان کی سفارش سے، ان کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دے گا. لیکن جو نیکی کیا ہوا اس کی نیکی برباد نہیں جائے.